کریں گے اس سے پہلے ہم مطالبہ کرتے ہیں بطور تحریک انصاف کے کارکنان اور پاکستان کے شہری کے جناب عمران خان صاحب کو میڈیکل ٹیسٹ جو ڈاکٹرز نے ایڈوائز کیا ہے اس کی اجازت دے دی جائے تاکہ عوام میں یہ تشویش ختم ہو۔ اس سے پہلے بھی بشرا بی بی کو میڈیکل سہولیات کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرنز پائے گئے، تو سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے چیئرمین، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کے لیے جو بلڈ ٹیسٹس ریکمینڈ ہوئے ہیں ڈاکٹرز کی طرف سے وہ فی الفور کرائے جائیں تاکہ ہمارے سامنے آ سکے کہ یہ کیوں ڈاکٹرز نے بتائے تھے، کیوں پرسکرائب کیے تھے اور اس کی کیوں ضرورت ہے، اور عوام کے سامنے حقائق لائے جائیں۔ اس کے علاوہ آج کی پریس کانفرنس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ بارہا 9 فروری سے لے کر اور اس سے بہت پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک منظم دھاندلی کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے۔ 8 اور 9 فروری کی رات کو جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اتنی بڑی سطح پر دھاندلی ہوئی، بلکہ ڈاکہ ڈلا عوام کی مینڈیٹ کے اوپر پورے پاکستان میں کہ اس کی شاید ہی کوئی مثال ملے۔ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ووٹ محض تعداد نہیں ہے، ہر ووٹ ایک پاکستانی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یہ پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں۔ یہ پاکستانی قوم کو قومی دائرے میں شامل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن دھاندلی اتنی بڑی سطح پر ہوئی کہ وہ دھاندلی اب چھپائے نہیں چھپ رہی۔ الیکشن کمیشن کی جانبداری بھی آپ کے سامنے ہے۔ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو لاہور ہائی کورٹ نے ٹریبیونل کے لیے ججز منتخب کیے، ان کو اب الیکشن کمیشن نوٹیفائی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ پورے پاکستان میں تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب کا مینڈیٹ چرایا گیا اور بہت بری طرح، بہت نالائکی سے یہ دھاندلی ہوئی جس کے شواہد روز بروز آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم انصاف کے طلبگار اپنے لیے نہیں، ہمارے حلقوں میں جن لوگوں کو فارم 47 سے یا فارم 48 سے ہروایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جن حلقوں پہ تحریک انصاف کے، اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں، جن حلقوں پہ تحریک انصاف کے امیدواران، حمایت یافتہ امیدواران جیتے، وہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی جس کی ایک جھلک آج ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان اس سے پہلے بہت سے سانحات اور حادثات کا شکار رہ چکا ہے۔ جب اکثریت کو آپ اقلیت میں بدلیں گے تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس جو آئین پاکستان نے اختیار دیا ہوا ہے ووٹس کا، وہ ہم سے کیوں چھینا گیا، اور کیوں چند کوڑیوں کے عوض، چند مقاصد کے عوض، کچھ جگہوں پہ دباؤ کے عوض پاکستانی قوم کو اس بنیادی حق سے محروم رکھا گیا۔ پشاور کی مثال ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں تو آپ جیتے ہیں، تو جہاں پہ آپ جیتے ہیں وہاں پہ بات نہیں کرتے، جہاں پہ آپ کو ہروایا گیا یا آپ ہارے ہیں تو وہاں پہ آپ بات کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک صوبائی حلقے میں جو تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار خیبر پختونخوا اسمبلی کا حصہ بن چکے ہیں، کیسے منظم طریقے سے وہاں پہ بھی ہمارے امیدوار، تحریک انصاف کے امیدوار اور جو رنر اپ امیدوار ہیں ان کے ووٹس آپس میں تبدیل کر دیے گئے، الٹ پلٹ کر دیا گیا سب کچھ۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ جو تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اتنے فیصد ووٹس ہیں
اتنے فیصد ووٹ لیے ہیں وہ بھی غلط ہے. فارم 45 کے مطابق تحریک انصاف کے 31% سے کئی زیادہ ہمارے ووٹس ہیں جو عوامی اعتماد کا مظہر ہے. تو اس سے پہلے جو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پشاور کے 8 صوبائی حلقوں میں اور ایک قومی حلقے میں میجورٹی پہ آپ کے ساتھ بارہا تفصیلات ہم شیئر کر چکے ہیں کہ ووٹس کو سویپ کیا گیا. جو پولنگ سٹیشن پر پریزائڈنگ عملے نے جو فارم 45 جاری کیا وہ، اور پھر بعد میں جو مینوفیکچر ہوئے، آپ کو ہم یہ بار بار بتاتے رہے کہ وہ مینوفیکچرنگ بھی ایک بھونڈے طریقے سے ہوئی. ہم میڈیا کو بتاتے رہے کہ نئے فارم 45 بنائے جا رہے ہیں. ڈاک کے ذریعے ہمارے امیدواروں کو سیلڈ انویلپس مل رہے ہیں. اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ پاکستانی قوم کا جمہوری عمل سے اعتماد اٹھے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم نہیں کہتے، پشاور کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ کیسے لوگوں کو لایا گیا، کون سے لوگوں کو لایا گیا، ان کا کردار کیا ہے، ان کی حرکات و سکنات کیا ہے. ایک ہمارے سٹنگ ایم این اے آصف خان کے گھر پر جو پچھلے دنوں وقوع پیش آیا وہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح کی نازیبا حرکات ہوئی وہاں پہ، جس طرح کی حرکتیں ہوئی، نہ وہ ہماری روایات کی ترجمانی کرتی ہے نہ وہ ہماری سیاست کی ترجمانی کرتی ہے. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور آج کے شواہد آپ کے سامنے لانے کے بعد الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر صاحب یا دیگر الیکشن کمیشن کے ممبران اگر یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہیں، جو کہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر جانبدار ہیں، تو وہ اس کے اوپر فی الفور پشاور سے انکوائری کی شروعات کر کے قرار واقعی سزا دیں، تاکہ پشاور کی عوام کو یہ ریلیف مل سکے کہ جو یہ ابھی فارم 47 کے منتخب ایم پی ایز اور ایم این اے ہے یہ ان کے نمائندہ نہیں ہیں. ہم پشاور کے لوگوں کو برس ہا برس سے جانتے ہیں. وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. جو باڈی لینگویج ان کی آپ کے سامنے رہی، جو حرکات سکنات ان کی آپ کے سامنے رہی، یہ میرے خیال سے پشاور کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور مسلم لیگ نون اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ فارم 47 ایم پی ایز، یہ کاغذی ایم پی ایز یہ ان کے ہیں، تو پوچھ گچھ ضروری ہے کہ وہ کریں ان سے. کیونکہ ہر ایک نون لیگی ہے یا جو بھی جس جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہے، ان کے گھروں میں مائیں بہنیں ہیں. اگر وہ یہ ویڈیوز اور یہ حرکات اور سکنات دکھا سکتے ہیں اپنے گھروں میں تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر اس کے اوپر بطور جماعت ان سے بھی جواب دہی ضروری ہے. میں آخر میں تیمور سلیم جگڑا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے ساتھ تفصیلی پریزنٹیشن شیئر کریں اور پشاور کے ایک حلقے کی ایک مثال آپ کو ہم دیں. اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا. خیبر پختونخوا کے بیشتر حلقوں میں جو پریلیمنری معلومات ہے اور جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے اس میں یہی کچھ ہوا ہے. تو انصاف کو اور عمران خان کو 31% ووٹ نہیں ملا، اس سے کئی زیادہ ملا. وہ یہ ثبوت ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں تو آپ رزلٹ مانتے ہیں، باقی پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی، تو ذرا یہ دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو آگے دکھاتے جائیں گے. اور وہ یہ بھی ثبوت ہے کہ یہ قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. جو ہمارے 9 حلقے ہیں ان کا تو آپ کو پتہ ہے، میرے خیال میں پشاور میں اور پختونخوا میں ایک ایک بچے کو پتہ ہے کہ کیا ہوا. لیکن چلیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہار گئے ہیں تو ہارنے والا تو ہمیشہ آواز اٹھاتا ہے. ہاں مطلب کہ آپ کو بہت سی سیٹوں پہ جتوایا گیا ہوگا. چونکہ پشاور میں 9 سیٹیں افیکٹ ہوئی، چونکہ ہم نے اس رات کو سب کچھ خود دیکھا، چونکہ آپ میں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ اس رات تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر سیٹ پہ کیا ہوا. اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے باقی 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور وہ جھوٹ الیکشن کمیشن سے قابو نہیں ہو رہے. ان کا خیال ہی نہیں ہوگا کہ جو عمران خان کی ٹیم ہے وہ اتنی ڈیٹیل سے دیکھ کے یہ ثابت کرے گی کہ اس الیکشن کمیشن کے ماتحت جو الیکشنز ہوئے ہیں
اس میں اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ اور سب سے بڑی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی، اور آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اس کا جواب ضرور مانگا جائے گا جب بھٹو صاحب کا قتل کا کیس 45 سال بعد کھول سکتا ہے، تو یہاں پہ کوئی 45 سال نہیں انتظار کرے گا۔ یہ آپ ذرا دیکھ لیں، ذرا پیچھے جائیں پلیز۔ ان 8 حلقوں کا آپ کو پتہ ہے، پہلے تو اس بات کا ذرا جواب جو ہے وہ دے لیں کہ پی ٹی آئی کو 31% ووٹ ملا، تو یہ 31% جو ہے یہ اس کا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے کہ لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں۔